دبئی کے بڑے بڑے شیخ، بڑے بڑے عربی، اور خدا تمہیں ہدایت دے، اپنے آپ کو تم مسلمانوں کا بھی پیشوا سمجھتے ہو، عربی ہو کر اجمیوں پر فخر بھی کرتے ہو، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں واضح طور پر فرمایا تھا کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، فضیلت کسی کو ہے تو صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ تم اپنے آپ پر فخر بھی محسوس کرتے ہو، عربی ہو کر دین کے ٹھیکیدار بھی تم بنتے ہو، اور پھر ہندوؤں کے جناب مندر بھی بناتے ہو، کروڑوں اربوں ڈالر بھی وہاں پر خرچ کرتے ہو، اور پھر جو ان کے بڑے جاتے ہیں تو پھر ان کے سامنے تم جھک بھی جاتے ہو، اپنی گردنیں ان کے سامنے جھکاتے ہو، جو کفر کے طور پر آتے ہیں کفر کہتے بھی خود فراہم کرتے ہو۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کو یاد کرو اور کچھ حیا اور کچھ شرم کرو۔ مسلمانوں کا تم فخر ہو، ایسے فخر ہوتے ہیں اسلام والوں کے، اہل اسلام کے، اربوں ڈالر لگا کر وہاں مندر بنا دیا، پھر میرے رب کا کہنا نہیں نازل ہوا، لوگوں نے دیکھا نہیں وہاں طوفان کیسا آیا، اور وہ جناب وہ جن کے سامنے جھکنے والے تھے اللہ نے اس کو ڈبا ڈبا کے پرزے پرزے کیے، اس پانی کے اندر اس کو غرق کیا، اور لوگوں کو بتایا کہ رب وہی ہے جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے۔ جن کو تم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہو تمہیں شرم اور حیا کرنا چاہیے، جن کو تم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہو تمہارا کام تھا تو مسلمانوں کے فخر تھے، تمہارا کام یہ تھا کہ تم اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے سب کچھ قربان کرتے، اپنا سارا کچھ لگاتے۔ تمہیں شرم نہ آئی کہ فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہودی وہاں ظلم کیے جا رہے ہیں، اور تم اپنے علاقے میں اپنے ملک کے اندر ہندوؤں کو بلا رہے ہو اور ان کا خود خانہ بنا رہے ہو اور ان کے سامنے خود جھکے چلے جا رہے ہو۔ میرے رب نے پھر ان کو طوفان کی صورت میں ایک سبق دیا، پھر بھی نہ سمجھے تو پھر وہ گمراہ ایسے ہو چکے ہیں جو ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتے، پھر اس میں کسی کے بس کی کیا بات ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کی مالک بے شک بتوں نے بڑے لوگ بہکا دیے، بتوں نے تو عربی شیخ بھی بہکا دیے، دبئی کے شیخ بھی بیٹھ گئے بتوں کے پیچھے لگ گئے،